نا وہ اللہ اینڈ ہمسیلف کی وہ یہ سورہ اخلاص سے بنتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں 1/3 of the Quran because it is the gist of the Quran. It is the one which actually links with the basic attributes of God and himself, and it talks about the آج فورتھ نہیں کرنا sovereignty. ہاں آج فورتھ سے نہیں کرنا. کہاں سے نہیں کرنی؟ یس سر Fourth سورہ والی sir. الشورى سے کرنا تھا. سورہ شورا ہم نے کرنے کے اوکے سورہ شورا سے کر لیتے ہیں. لیں جناب سورہ شورا سے کر لیتے ہیں. یہ ویسے میں نے کل بتا دیا تھا لیکن اگین دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. سورہ شورا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اگین اپنے بڑے سائنس کو اگزامپل بنا کر کہتے ہیں کہ to him belongs all that is in the heavens and on earth and he is most high most great. The heavens are almost rent asunder from above them and the angels celebrate the praises of the Lord and pray for forgiveness for beings on earth. Behold, verily Allah is he oft forgiving, the most merciful. اچھا اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نہ صرف سائنس بتاتے ہیں بلکہ اپنی کچھ ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں کہ اللہ از دی آفٹ فارگیونگ. یہ جو آفٹ فارگیونگ ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار معاف کرنے والا. آپ 1000 دفعہ غلطی کریں اور دل سے آ کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا. ایسا اللہ. زمین اور آسمانوں کی تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لاسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ اگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں اس میں کہ میں زمین اور آسمان جتنے بنائے وہ سب ان کا مالک میں ہوں اور اتنے اونچے اتنا شاندار بنانا بھی صرف میرے اوپر ہی ہے. یعنی کہ کوئی اور ایسا بنا نہیں سکتا, کوئی اور ایسا کریٹر ہے نہیں جو دنیا میں ہو, دنیا کے ارد گرد ہو, کوئی نہیں ایسا. پھر بات کرتے ہیں کہ جو اینجلز ہیں, اینجلز بھی ایک ایسی مخلوق ہے. اگین اللہ تعالیٰ خود سے بتا رہے ہیں کہ اینجلز سیلیبریٹ the praises of thy Lord. آپ کو پتا ہے ایک بڑی یونیک چیز یہ ہے کہ اینجلز جو ہیں اللہ کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ قرآن کو ریسائٹ نہیں کر پاتے ہیں, وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں. صرف اور صرف یہ انسان کا کام ہے. اس لیے جہاں جہاں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے because of the blessing, because of the sakina, special وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس طرف اور وہاں آ جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس پہ وہ آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. they do not recite. تو فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا اور بتایا کہ ایک اور مخلوق بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا ایک اور بتاتے ہیں کہ میں صرف انسانوں کا ہی خالق نہیں ہوں, دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے وہی خالق ہیں, وہی کریٹر ہیں. پھر اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو معاف کر دیتا ہوں. کس کے لیے؟ کیونکہ جب انسان مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ ایک اور اللہ نے انسان کو خود سے ہی اپنی ایک ادا بتائی ہے کہ one who seeks forgiveness will be forgiven. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول یہ ہے کہ آپ کو forgiveness مانگنا پڑے گی اللہ سے. ایسے ہی نہیں اللہ نے آپ کو فورگیو کر دینا, جو مانگے گا اس کو ملے گا. تو تھیم اس کی کیا ہے؟ یہ جو سورت ہے یہ بھی مکہ میں ہے, اتری تھی, اور اس سورت کے اندر بھی اللہ نے کیونکہ اپنی ہیجمنی کے بارے میں بتایا, اپنی پاور کے بارے میں بتایا, اپنی اتھارٹی کے بارے میں بتایا ہے انٹائر یونیورس کے اوپر, اور بتایا ہے کہ آسمان زمین سب اس کا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت پاورفل ہے. یہ بھی بتایا ہے ساتھ میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ بتاتے ہیں نا کہ میں بہت پاورفل ہے, وہاں وہ اپنے ساتھ ایک اور ایٹریبیوٹ ایڈ کر دیتے ہیں, وہ ہے رحمان الرحیم. یعنی کہ فار گیونگ, اللہ از فار گیونگ. یہ ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. دنیا میں کوئی بھی کنگ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اگر آپ کو کنگ کے سامنے پیش ہونا ہے and you have done a mistake and for 1000 times even you say sorry, he will not forgive you because he has the heart of a man, a greedy, prudent and proudy man because of the power. لیکن اللہ جو کہ بہت پاورفل ہے, وہ اپنے ساتھ جب بھی وہ اپنی اتھارٹی کی بات کرتا ہے تو وہ ساتھ ہی کہتا ہے میں I am oft forgiving.
بار بار معاف کرنے والا. یعنی کہ ایک رحمان ہے اور اس کے ساتھ ایک رحیم ہے. رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا رحیم، یعنی کہ اتنا رحم کرنے والا، اتنا زیادہ کہ بس اس کی کوئی اگزامپل نہیں مل سکتی. تو یہاں اللہ نے یہ اپنے ایٹریبیوٹس دیے ہیں. اگین یہ وہی جو میں کل ایکسپلین کیے تھے، آپ ان ایٹریبیوٹس کو مینشن کر سکتے ہیں. 3-4 باتیں جو اس نے مینشن کی ہیں. یہاں اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگین امپورٹنس میں سب سے پہلی بات جو وہ بتا رہے ہیں وہ بلیف، توحید، وننس آف اللہ پہلا سٹریس کر رہے ہیں. کیونکہ جتنی بھی اللہ اینڈ ہمسیلف والی ہوں گی، اس میں امپورٹنس میں سب سے پہلی بات جو آپ لکھیں گے وہ توحید ہی لکھا کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو مانیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اتنا گلوریفائڈ گاڈ ہے، جب اتنا گلوریفائڈ ہے، اتنا اونچا ہے اور اتنا ایگزامپلری ہے اور ایسی چیزیں بناتا ہے، تو پھر اس کی اوبیڈینس بھی فرض ہے. تو یہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے دل میں خود بخود یہ ڈر پیدا ہوتا ہے اس رب کا جو بہت بڑا ہے. تو اس کے اندر اوبیڈینس، جب ڈر پیدا ہوتا ہے یا محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کسی سے بھی محبت پیدا کرتے ہیں تو خود بخود اس کے لیے اوبیڈینس آ جاتی ہے. سر اسپیکٹ آف یونٹی آف گاڈ کا کیا مطلب ہوا؟ کس کا؟ سوری آئی ڈنٹ ہیئر یو، بیٹا دوبارہ بولیے گا. سر اسپیکٹ آف یونٹی آف کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹے آواز بہت کٹ رہی ہے، بولیے گا دوبارہ. سر اسپیکٹ آف یونٹی آف گاڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونٹی آف گاڈ کا مطلب یہی ہوا نا کہ دیر شوڈ بی نو پارٹنر ان دا افیئرز آف دا گاڈ. ایک تو ہے نا کانسیپٹ آف گاڈ، دیکھیں نا توحید کی بھی آگے 3 قسمیں بن جاتی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اتھارٹی میں کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے. ایک ہے اللہ کے کانسیپٹ میں بھی کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے. دیٹ یو کین ناٹ تھنک آف another man or a creation who could give you all what has been given to you by God. ٹھیک ہے. دین ایک تو اتھارٹی میں ہو گیا، ایک ان کی پرسنالٹی میں ہو گیا، ایک ہو گیا ورشپنگ میں. آپ کسی کو ورشپ نہیں کر سکتے، کسی کے آگے نہیں جھک سکتے سوائے رب کے. یہ اللہ کا ایک تقاضا ہے. اللہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جب وہ آپ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور پھر ساتھ میں آخر میں کہتا ہے میں آئی ایم آفٹ فار گیونگ، سو پلیز ڈو ناٹ گو فار اینی ون ایکسپٹ اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ پھر اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. امپورٹنس بتا رہا تھا آپ کو کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں. کیونکہ اللہ نے پہلے آپ کو ڈرایا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کسی ان نون سے بات کر رہے ہوں گے اور اس کو اپنے بارے میں بتائیں گے، تو آپ، یہ انسان کی ہیبٹ ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کے بارے میں بڑا بڑا بتائے گا، پھر وہ چھوٹا چھوٹا بھی بتائے گا، لیکن پھر وہ کوئی ایسی خوبی بھی بتائے گا جس سے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو اللہ کیونکہ ہیومنز کے بہت قریب ہے، وہ ان کی نیچر کو سمجھتا ہے، تو اس نے بھی وہی لہجہ، وہی طریقہ اختیار کیا ہے. سو اللہ از فرسٹ defining you about his authority, his powers, his immense creation جو اس نے بہت بڑی بڑی کریٹ کی. پھر وہ بتاتا ہے کہ میں آفٹ فار گیونگ بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو امپورٹنس کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب تو خود بخود اوبیڈینس آ جاتی ہے. اللہ وانٹس کہ ایوری ون شوڈ بی دی اوبیڈینٹ سرونٹ آف گاڈ. ٹھیک ہے. تو اوبیڈینٹ سرونٹ بننے کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے آپ کو اللہ سے محبت کرنی پڑے گی اور یہ بلیو کرنا پڑے گا. اور پھر ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ بات ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ وہ جو انسان گناہ کر کر کے، کیونکہ شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے بار بار آ کے کان میں ایک چیز کہتا ہے کہ اب تو نے گناہ کہہ دیا، اب تو بس گیا، اب تو برباد ہو گیا، اب تو برباد ہو گیا. اور جب یہ نیگیٹیوٹی انسان بار بار سنتا رہتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں کہتا رہتا ہے، تو وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے. کہتا ہے اوہو ایک تو کر لیا، چل دوسرا بھی کر لو. وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، وہ ریجڈ ہو جاتا ہے. انسٹیڈ کہ وہ سبمٹ کرے، فوراً فارگیونیس مانگے
he start doing another اور یوں پائل اپ ہوتے جاتے ہیں گناہ. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سٹیمپ کر دیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون, کہ they will not understand, they will not see, they will not listen. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو سٹیمپ کر دیتا ہے. تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پیک کر دیتے ہیں کسی کو کہ now it's decided that he will definitely be going to hell. بٹ اس سے پہلے, اس درجے سے پہلے, اس لمحے سے پہلے اللہ بار بار معافی کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. So you can go and repent and say forgive me, تو اللہ معاف کر دے گا. تو despair انسان کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں بنا. If you believe in one Allah, then you cannot say that I will be going to hell. آپ کے لیے hell بنی ضرور ہے, لیکن ہر مسلمان hell سے نکلے گا اور ایک دن جنت میں جائے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ اپنے گناہ کی سزا پوری کرے گا لیکن جائے گا ضرور. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بہت بڑے ناموں میں سے نام رحمان اور رحیم ہے, جو بہت بڑا نام ہے. تو بار بار اللہ اس میں لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. اور اسی میں یہ میں نے ایک قرآن کوٹ بھی ڈالی ہوئی ہے جس میں سورہ 97 القدر کی ہے کہ also tells about the angels and the spirit descending in the night of power to distribute God's mercy. کیونکہ ایک اور ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور کریشن کا ذکر کرتے ہیں اس میں, اور وہ ہے اینجلز. اور اینجلز اور انسان میں فرق کیوں ہے؟ اینجلز ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ بہتر انسان ہے, اس لیے کہ اس کے پاس دو پاورز ہیں. ایک کہ he could go both ways, he could go the wrong way, he could go the right way. Allah has given him the power to decide by himself. Angels are not given this power, they are only bound to go to the right way. وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے, وہ غلط بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر گریڈ نہیں ہے. کس کی؟ کھانے کی. They do not eat worldly desires. تو یہ تھی اس کی امپورٹنس ہے. کچھ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو پوچھ لیں. نہیں سر. اوکے, اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں نا؟ ہاں, اس لیے تو میں آپ کو اس لیے تو شارٹ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بس پوائنٹس یاد رکھنے. جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں نا, یہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ان کو گھسیٹنا ہے بس. سورہ اخلاص اگین میں نے جیسے بتایا کہ اٹ از نون ایز 1/3 آف دا قرآن, یعنی کہ جسٹ آف دا قرآن یہی ہے. اللہ کا میسج جو اوور آل اللہ ڈسمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, want to communicate to the human beings, is this one. This alone is the sole message of Allah, جو اللہ نے اس میں جسٹ میں دے دیا. اب ہر طرح کا شرک, ہر طرح کا پارٹنر جو اللہ کے ساتھ ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ شامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے کلیئر کٹ خود اپنے ورڈز میں کہہ دیا ہے کہ say he is Allah, the one and only. تو پہلی بات, قل هو اللہ احد, say he is Allah, the one and only, کہ ایک ہے, صرف ایک. پھر ساتھ ہی اللہ دی eternal and absolute. اور دوسری بہت بڑی بات کہہ دی کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور رہے گا. He does not beget, nor is he begotten. نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے, نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. And there is none like him. یہ جو آخری لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہے سمد. ٹھیک ہے, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جو آخری ورڈ بولا گیا ہے, یعنی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جب آپ پکاریں گے, جیسے جیسے پکاریں گے, وہ آپ کی سنے گا. He will listen to you, he will listen to your calls, he will listen to your prayers, he will answer those. Yes, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن نہیں پوری ہوتی. تو نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ there are certain duas, prayers which you ask Allah and Allah does not give it to you here. But this prayer which actually is not rejected but has been wrapped for you
and it will be given to you in the day after hereafter. जब आप जाएंगे हशर के दिन में, तो जजमेंट के डे में it will be given to you and it will help you. उस वक्त आपको पता लगेगा कि ये जो दुआ कबूल नहीं ना हुई थी, ये वो कबूल तो हो गई थी, अल्लाह ने संभाल रखी थी उस दिन के लिए, डे ऑफ जजमेंट में, कि ये उसमें काम आएगी. फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बिकॉज आप देखें ना कि एक होता है एरियल व्यू, एक होता है आपकी आई का व्यू. ह्यूमन आई कैन नॉट सी व्हाट अल्लाह इज सीइंग, व्हाट अल्लाह इज वाचिंग, क्योंकि उनका एरियल व्यू है, वो ऊपर से आपको सब कुछ देख रहे हैं, आने वाला वक्त भी देख रहे हैं. एंड ही इज वेल विशर, ही इज अवेयर. तो यहाँ ये बात की गई है कि दुनिया में कुछ भी हो, हम अल्लाह की अथॉरिटी से बाहर नहीं जा सकते. वो यूनिक है अपने फ्लेवर्स में, अपने कलर्स में, अपने एट्रीब्यूट्स में, वो एक है. और यहाँ वो सारे के सारे जो स्लैंडर्स थे जो अल्लाह पे लगाए जाते थे कि परहैप्स ही इज द सन ऑफ, जो जीसस हैं वो सन ऑफ गॉड हैं, या हारून जो हैं जो वो, या उज़ैर अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, इस तरह की बहुत सारी बात ज्यूज भी करते थे, क्रिश्चियंस भी करते थे. तो ये सब रिजेक्ट कर दिया गया. फिर इस तरह की और बहुत से डेमी गॉडेसेस बना दिए. कौम लूत थी, उन्होंने भी डेमी गॉडेसेस बनाए हुए थे, तो वो सब रिजेक्ट कर दिए और कहा कि सिर्फ एक अल्लाह हूं और सारे एट्रीब्यूट मेरे हैं, हर चीज मेरी है, आई एम द इटर्नल एंड एब्सोल्यूट. तो अगेन यहाँ पे आप पहली बात अथॉरिटी की करेंगे. ये भी सूरत जो थी ये अर्ली मक्का में शुरू हुई थी, ठीक है, और बड़ी यूनिक थी इसलिए कि अल्लाह ने अपना तारुफ करवाना था. और मुसलमानों के उस वक्त के जो न्यूली कन्वर्ट्स थे, व्हेन दे वर आस्क्ड कि तुम कौन से रब की पूजा करते हो, तुम कितने बुतों की पूजा करते हो, तो दे यूज्ड टू रिसाइट दिस. वो ये सूरत सुनाया करते थे उनको. और इस सूरत के अंदर, क्योंकि हमें तो अरबी समझ नहीं आती है, इन वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आता है. ये ऐसे ही है जैसे आपके सामने कोई अच्छी नज़म पढ़ी जाए और ऐसी पोम पढ़ी जाए कि आपको सुनते साथ ही आप रुक जाएं, आप दहल जाएं. या कोई, क्योंकि आप लोग तो अब यंग यूथ हो, तो शायद आपको नज़म पोएम का तो नहीं पता होगा, लेकिन शायद आपको सॉन्ग का पता होगा. तो आपके सामने कोई ऐसा सॉन्ग पढ़ा जाए या उसकी लिरिक्स पढ़ी जाए जो आपके दिल को मोह लें, जो आपके दिल को ग्रिप कर लें. तो उस जमाने में अरबों के लिए, अरब दे वर वेरी वर्बोटम, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी. और जब वो बोला करते थे, बात किया करते थे, तो वर्ड्स पे वर्ड्स बोला करते थे. और हर दूसरा बंदा जो होता था वो उनको मुकाबले में उनके, वो उससे भी ज्यादा बेहतर बात करता था. तो कुरान ने, जो कुरान का डायलेक्ट है, कुरान का जो इस वक्त के लोग जो थे उनके मुताबिक ही डायलेक्ट था. तो ये बहुत हाई पेडेस्टल पे बातें की गई थी और इतनी फिलोसॉफिकल थी कि जब अरबी सुनते थे उस जमाने में तो वो रुक जाते थे और दहल जाते थे. कहते थे कि नहीं, दिस इज नॉट द कलाम ऑफ एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह. ये वाकई तुम जिसकी बात कर रहे हो कोई सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ अ थिंग है जिसकी तरफ से ये बातें आई हैं. तो वो बिलीव करते थे. हम इसलिए बिलीव नहीं करते कि हमें पता ही नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हमारे लिए ये ऐसी है जैसे हमें दीवार पर लिखी हुई कोई लैंग्वेज है जिसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन सिर्फ पढ़ लेते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है. तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी वहदानियत यानी कि तौहीद की बात करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, अपनी अथॉरिटीज की बात करते हैं. नंबर 3, रिजेक्ट कर देते हैं हर किस्म का पार्टनर, हर किस्म का पार्टनर रिजेक्ट कर देते हैं. और नंबर 4 बता देते हैं अपने बारे में कि मेरे एट्रीब्यूट में कोई शेयर ही नहीं कर सकता, यानी कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं. तो ये तो मेन थीम थी, ठीक है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो सबसे पहली बात जो नजर आती है वो ये आती है कि जब इंसान तौहीद परस्त हो जाता है, जब वो एक अल्लाह को मानता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है. वैसे ही मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि व्हेन यू हैव समवन लाइक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन योर नोन लिस्ट, आपके साथ कोई आपके रिलेटिव्स में आपके बहुत करीब हो, तो आप अपना सीना फुलाए फिरेंगे, हर जगह ब्रैग करेंगे, हर जगह बात करेंगे, ओ भाई इमरान खान मेरा फलां है, हर जगह सेल्फियां लेंगे. तो वो मोमिन जिसका ये यकीन होता है कि खुदा उसके साथ है, वो कैसे झुक सकता है? और खुदा छोटी पावर भी नहीं है, पावर भी इतनी बड़ी है, ठीक है. आपको छोटा सा मैजिक या कोई ट्रिक आता हो ना, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो मुझे मैजिक आता है, वो मुझे ट्रिक आता है. तो जिसके पास तो इतनी बड़ी पावर हो, अल्लाह, तो वो तो कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज बन जाएगी. तो यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंस तो ये बनती है कि अल्लाह की
پہ بلیو کرنے سے ایک چیز جو آتی ہے مسلمانوں میں وہ آتی ہے توحید، کانفیڈنس، اور وہ کسی بھی چیز سے پھر نہیں ڈرتا، وہ حق بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ whenever there is a moment when he has to decide for a false or right، تو وہ ہمیشہ رائٹ کے بارے میں بات کرے گا، چاہے 100 بندے غلط بات کریں، وہ اکیلا کھڑا ہو کے حق بات پہ ڈٹ جائے گا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے پارٹنرز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہاں امپورٹنس یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہیومنز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں لمیٹڈ ہیں، ان کے نالج لمیٹڈ ہیں، ان کی پاورز لمیٹڈ ہیں، اور ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہے وہ آپ کے لیے کچھ فلفل نہیں کر سکتی. ہاں، وہ چیز جو سپر ہیومن ہے، جو بہت بڑی ہے، وہی آپ کی چیزیں فلفل کرتی ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہے، اس کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے. تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ لمیٹیشنز ہیں ہر چیز کی، اس لیے ہیومنز جو ہیں وہ ان ایبل ہیں. وہ جیزس بھی جو تھے وہ پروفٹ تھے، ہم نے ان کو محبت میں ان کو غلط کر دیا. اسی طرح اور بھی جتنے آئیڈلز ہیں ان سب کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ تو خود ہل نہیں سکتے، سو ہم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ یہاں پہ سکھاتا یہ ہے لوگوں کو کہ تم لوگ کسی ایسی چیز کو کیوں پریکٹس میں لاتے ہو، ورشپ کرتے ہو، جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایک دھوکہ ہے جو شیطان کریٹ کر رہا ہے تاکہ تمہیں وہ ڈسرے کرے، تاکہ تمہیں لے جائے. کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، پارٹنرشپ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے. اللہ نے یہ بار واضح طور پہ کہا ہے. پھر مسلمانوں کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس کو ڈیلی نمازوں میں اس کو پریکٹس کریں سورت کو، تو یہ کیونکہ یہ بہت بڑی صورت ہے، اٹ از ایکچولی اگینسٹ دا شرک، اور اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، اللہ کے بہت قریب ہیں، اسی لیے نبی کی حدیث ہے کہ اٹس 1/3 آف قرآن. تو یہ بھی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے ایفیکٹ یہ ہیں کہ جب انسان اس کو بار بار پریکٹس میں لاتا ہے تو اس کے ساتھ بلیسنگز شامل ہوتی ہیں اللہ کی. اور اللہ کی بلیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ شرک سے بچتا ہے، اور وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے. بس یہی باتیں آپ نے اس میں لکھ دینی ہے کہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا.